میرا سہیل افریدی صاحب سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. کراؤڈ جو ہے پولر بننے کے لیے قوم اس کی کچھ قربانیاں بھی دیکھنا چاہیے گی، اور وہ قربانیاں ابھی تک اس وقت سامنے نہیں آئی ہے. لیکن علی امین خان کے ہر ایک عادت، حرکت، قربانی اور جو اس نے اپنے وسائل پارٹی کے لیے، اس کا مذاق بنایا گیا. کراؤڈ پولر وہ بھی تھا، وہ تو بدرجہ بہت بڑے بڑے جلوس لے کر آیا، کسی بھی اس کے عمل کی ستائش نہیں کی گئی، مذاق اڑایا گیا. 3 دفعہ خان کو رہا کروانے میں اس شخص کا کلیدی کردار تھا، تو اس کا اشیر بھی کوئی پورا کر کے دکھا دے. کبھی کبھار تو خود ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ کون سے ہمارے سینگ نکلے ہوئے ہیں. یہ لوگوں کے ساتھ تصویر کے زمانے کے چکر میں میں نے بہت ضروری اپائنٹمنٹس مس کی ہیں، حتیٰ کہ 3 انٹرنیشنل فلائٹس مس کی ہیں، کہ احساس ہوا کہ ہم تو پہچانے گئے. اچھا، آپ کے حلقے کے فنڈز انہوں نے روک دیے ہیں جو منصوبے چل رہے تھے ترقیاتی کام، از اٹ کریکٹ؟ فنڈ جو ہے یہ تو عوام کا حق ہوتا ہے، کسی ایم ایل اے کا تو نہیں ہوتا ہے. وہ جو پروجیکٹس تھے، گلیاں یا روڈ جو بن رہے تھے، وہ آدھے رک گئے ہیں. آپ خود سیاسی انتقام کر رہے ہیں، میرا اور کیا کسی سے عداوت ہو سکتی ہے؟ تنظیم تک کے لوگ نہیں آ رہے علی خان کے لیے. یہی بات ہوتی ہے، ہمارا بھائی ہمارا بھائی. جی، تو خان کی بین نہ ہوتی تو کہیں پر تو شمار بھی نہ ہوتا. آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ ٹک ٹاک بنانے چلے جاتے ہیں، جو جاتے بھی ہیں. کراؤڈ 10,000 بھی اگر جمع نہیں ہوتا ہے تو سوچنا تو چاہیے. 1000 نہیں ہوتا جی. جن کے کہنے پہ لوگ نکلتے ہیں ان کو تو ادموا کر دیا ہے. 8 ماہ سے یہ ڈرامہ چل رہا ہے. پھر رات کو انتظار ہوتا ہے کہ بس پانی آئے گا کہ قصہ جو ہے ختم. جب وہ کسی طریقے پر ایس ایچ او کی یقین دہانی پر جو ہے وہ کال آف کر دیتے ہیں دھرنا، وہ بھی جناب کبھی پانی پھینک دیتے ہیں. اور بھائی کم وقت پانی پھینکنے سے کیا ہوتا ہے؟ اب اگر ایک سیاسی ورکر کا کیا فیوچر ہے اس پارٹی میں، جس میں جب موقع آ گیا تو آپ نے ڈھونڈ کے کہیں اور سے جو ہے آؤٹ سورس کر دیا. پارٹی میں اختلافات ہیں جو کہ ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں. کہ جنید اکبر خان، عاطف خان، اسد قیصر وغیرہ بھی کے پی میں سائیڈ لائن ہو چکے ہیں. علی امین خان کو ہٹائے گئے. جنید اکبر خان کو ہٹانے کے لیے بڑی سیریس کوششیں ہو رہی ہے. علی امین کا بیان آیا ہے جی کہ شواہد ریاست پاکستان کے پاس موجود ہیں، افغانستان کی سرزمین پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، جبکہ سہیل افریدی صاحب فرماتے ہیں کہ ریاست پاکستان کو اس کے شواہد دینے چاہیے. اب یہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ وزیر اعلیٰ کے منصب پہ فائز ہو کے ایک ایسا نیریٹو دینا جو بالکل ریاست کے مفادات سے ٹکراؤ رکھتا ہے. دیکھیں ابھی وقت کے ساتھ تجربہ آئے گا، سیکھے گا. تو تجربہ عثمان بزدار کی طرح یہ بھی تجربہ حاصل کریں گے وزارت اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھ کر؟ ویسے بھی یہی تجربہ گاہ تو ہیں، تجربے تو ہوتے رہتے ہیں، یہ بھی سیکھ لے گا. فی الوقت تو بش بی بی اور خان دونوں جو ہیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہیں جب تک پارٹی کوئی طاقت نہ پکڑے. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں، جس قد کاٹ کے وہ وکیل ہے نا، اس سے بہت ہی چھوٹے سائز کے سیاست ہے. سوشل میڈیا جو ہے اس کی باغ ڈور کسی بھی سنجیدہ اور سینئر لیڈر کو جو پاکستان میں ہو اس کے حوالے ہونی چاہیے. ناک تک آئی ہوئی ہے پارٹی سوشل میڈیا سے. میرے لورز بھی ہیں، میری ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے، کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج پوڈ کاسٹ میں ایک دفعہ پھر ہم نے شیر افضل خان مروت صاحب کو دعوت دی ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی تمام ہمارے ویورز نے بے انتہا پسند کی تھی ان کی گفتگو، اور ویسے بھی میں نے دیکھا ہے ان کو، وٹنس کیا اپنی آنکھوں سے. یہ برننگ براؤنی یہاں پر اسلام آباد میں بیورلی سینٹر کے اندر، کہ جہاں پر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پر ہجوم لگ جاتا ہے. لوگ آ جاتے ہیں ان کے ساتھ سیلفیز کھنچواتے ہیں. پہلے یہ تاثر تھا کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے یا تحریک انصاف کی وجہ سے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، لیکن جس طرح کی یہ گفتگو کرتے ہیں تو نہ صرف پاکستان میں بلکہ ان کے چاہنے والے انڈیا کے اندر بھی موجود ہیں. السلام علیکم شیر افضل مروت صاحب. سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. تو یہ کیا آپ کے پاس کیا ہے وہ مقناطیس ہے کہ لوگ آپ کی طرف آ جاتے ہیں، سیلفیاں کھنچواتے ہیں، آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، چاہے سوشل میڈیا ہے، چاہے ہم نے دیکھا کہ باہر بازاروں میں یا پلازاز میں یا ریسٹورنٹس کے اندر؟ بہت شکریہ حسن ایوب صاحب. لوگوں کے پسند کرنا یا چاہنا، اس میں میرے خیال میں انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے. خدا بند کریم جب آپ کی محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور کبھی کبھار تو خود ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ کون سے ہمارے سینگ نکلے ہوئے ہیں.
بچے آتے ہیں، خواتین، بوڑھے، جی سب یہ ایک تغیر میری زندگی میں آیا، چینج، اور پھر میں نے اس پہ کافی سوچا. بعض اوقات سفید ریش بھی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ساتھ ٹک ٹاک بناؤ. جی تو مجھے یعنی ٹک ٹاک سے میں کبھی مرغوب بھی نہیں ہوا ہوں. جی میں اس کو بچوں کا کھیل سمجھتا آیا ہوں. لیکن جب اتنے بزرگ لوگوں کو ٹک ٹاک بناتے دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ کتنا ہمارے سماج پہ، ہمارے لوگوں پہ ان اپلیکیشنز کا گہرا اثر ہے. جی اور ایک بات ہے، میں آپ کو آج بتا دوں، یہ لوگوں کے ساتھ تصویر کے کھنچوانے کے چکر میں جی میں نے بہت ضروری اپائنٹمنٹس مس کی ہیں، حتیٰ کہ 3 انٹرنیشنل فلائٹس مس کی ہیں. اچھا یعنی ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں نا، جی. تو جب نکلتے جو ہے ادھر پہنچتے کاؤنٹر ہی بند ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہ چلتا رہتا ہے. بہرحال یہ یا تو لوگ سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ ایک تو سچ سننا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے سیاست میں بدقسمتی سے جھوٹ بہت ہے. 99% جھوٹ بولا جاتا جی ہے، اور پارٹی ڈسپلن کے نام پہ لوگ ایسے کلابیں ملاتے ہیں اپنے لیڈروں کے شان میں کہ حیرت ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز سچ ہوتی ہے وہ آپ کو ونڈیکیٹ کرتی ہے. ہفتے 10 دن بعد جھوٹ اور سچ کا لوگوں کے سامنے سامنے آ جاتا ہے. آ جاتا ہے. جی. تو جو ہفتے پہلے آپ نے جھوٹ بولا ہوتا ہے اور آپ ایک دفعہ جھوٹ بول لیتے ہیں، آپ اپنا یقین جو ہے وہ کھو دیتے ہیں. جی تو لہذا، اور پھر ایک بات اور ہے، آج تک کبھی میں نے صنعت نہیں کی ہے. میں صنعت ٹھیک ہے. کر ہی نہیں سکتا وہ ہوں. دیکھا ہم نے. میں ہوں یہی چیز. تو لہذا یہ شاید چیزیں ہیں جو پاکستانیوں کو یا لوگوں کو پسند آتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب لوگ کمپیئر کر رہے ہیں آج کل کہ شیر افضل مروت اگر کراؤڈ پولر تھے تو اب سہیل آفریدی بھی ایک کراؤڈ پولر آ گئے ہیں. حالانکہ سہیل آفریدی کے پاس تو وزارت اعلیٰ ہے، اور سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ یعنی ریاست کی، یعنی جو صوبائی حکومت ہے اس کے بہت سی ایک عملہ بھی ساتھ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے، چاہے وہ سفید لباس میں آ جائے. آپ نے جب نکلے اور لوگ آپ کے ساتھ، ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کے بعد کا وقت ہے یہ، کہ جب پوری پاکستان تحریک انصاف کی قیادت روح پوش تھی، تو ڈر نہیں لگا آپ کو نکلتے ہوئے، اور پھر لوگ بھی آپ کے لیے نکل آئے؟ اچھا، جو سوال میں تقابلی جائزہ آپ نے پیش کیا، اس حوالے سے میں اتنا عرض کروں، میرا سہیل آفریدی صاحب سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. کیونکہ جب میں نکلا تھا تو یہ انیشیٹو تھا، کسی کو علم نہیں تھا کہ اس نکلنے کے کیا اثرات ہوں گے میری ذات پہ، میری زندگی پہ. ہمیں کوئی علم نہیں تھا الیکشن ہوں گے بھی نہیں. ہمیں یہ بھی علم نہیں تھا کہ ہم جیل سے کبھی نکلیں گے بھی، اور ہمیں یہ بھی علم نہیں تھا کہ ہم زندہ رہیں گے یا مارے جائیں گے. یہ کسی ریوارڈ کے لیے نہیں تھا، کسی نون، یعنی کوئی ایسا کہ جو آپ کو اپنا اہداف معلوم ہو. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وقت، حالات کے دارے، یہ پکڑ دکڑ، یہ چینا جپٹی، اور یہ جو ہم بھاگ رہے تھے اور جلسے جلوس، یہ ہمیں کہاں لے جائے گی. صحیح ہے. یہ تو 8 فروری کی الیکشن جب ہو گئے اور جو 23 سے زیادہ اکثریت ملی، تو تب کہیں جا کے احساس ہوا کہ ہم تو پہچانے گئے، مقبول ہو گئے. اور اس وقت یہ تھا کہ میدان خالی تھا، کوئی شخصیت نہیں تھی، اکیلا سر پٹ گھوڑا دوڑایا. نہ کوئی کمیٹیاں تھی، کور کمیٹی، نہ پولیٹیکل کمیٹی. جدھر جانا ہوتا تھا، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں یا کے پی میں، وہاں کی ضلعی تنظیم کو ہم آگاہ کر دیتے تھے، چپتے چھپاتے چلے جاتے تھے اور جناب یہ کر لیتے تھے. جو ہی یہ کمیٹیاں بنی اور لوگ باہر آئے، سب سے پہلے انہوں نے احتجاجی تحریک کو جو ہے سبوٹاج کیا اور ہمیں کام نہیں کرنے دیا. تو یوں جہاں تک سہیل آفریدی صاحب کا تعلق ہے، سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ ہے، ینگ ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ کراؤڈ جو ہے پولر بننے کے لیے قوم اس کی کچھ قربانیاں بھی دیکھنا چاہیے گی. صحیح ہے. اور وہ قربانیاں ابھی تک اس وقت سامنے نہیں آئی ہے، لیکن پھر بھی میری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں. اچھا، آپ کے حلقے کے فنڈز انہوں نے روک دیے ہیں جو منصوبے چل رہے تھے ترقیاتی کام، از اٹ کریکٹ؟ میں نے ایک یہ ٹاک شو میں ایک بات کی، میں نے کہا تیرا میں آپریشن ہو رہا ہے جی اور افغانوں کو نکال دیا ہے جی اور ڈرونوں کی مذمت ختم ہو گئی ہے. یہ 3 باتیں میں نے کی.
تو ان کے ترجمان شفیع جان صاحب آئے دوسرے دن، انہوں نے کہا جی یہ بالکل جھوٹ ہے، کوئی آپریشن نہیں ہو رہا ہے، کوئی افغانوں کو نہیں نکالا ہے۔ اب یہ جو میں نے بات کی نا جھوٹ کی، جی کہ جھوٹ جو ہے نا وہ ایک ہفتے بعد سامنے آ جاتا ہے۔ جی اب تو کم از کم تو وہ بیان دینے پہ برا فروختہ ہو کے انہوں نے بند کر دیے فنڈز۔ اچھا تو فنڈ جو ہے یہ تو عوام کا حق ہوتا ہے، کسی صحیح ایم بات این اے ہے۔ کا تو نہیں ہوتا ہے۔ وہ جو پروجیکٹس تھے، گلیاں ہوں یا روڈ جو بن رہے تھے وہ آدھے رک گئے ہیں۔ اچھا، اب بارش ہوتی ہے، خراب ہوں گے۔ اور مزید خراب ہو جائے گا کام۔ ہاں، لیکن بات یہ ہے ظرف کی، اچھا جی یعنی آپ نون سے گلہ کرتے ہیں کہ لاہور میں آپ سے صبح سیاسی انتقام لیتے ہیں، آپ خود سیاسی انتقام کر رہے ہیں، میرا اور کیا کسی سے عداوت ہو سکتی ہے؟ یہ تو بہت باقی کمظرفی ہے۔ اور دیکھیں جو منصوبے آلریڈی عوام کے لیے ہیں تو عوام کے ہی کام کا عوامی کام ہے نا، عوامی کاموں کو روکنا تو میرے خیال کے مطابق ان کو یہ زیب نہیں دیتا تھا۔ بہرحال وہ بھی کراچی گئے ہیں، کراچی میں کتنے ملین لوگ نکلے ان کے لیے؟ دیکھیں کراچی میں تو اس ہجوم کا کبھی صحیح نہیں رہا ہوں جو ہر وقت تالیاں بجاتا ہے۔ ریزنیبل تھا، گزار حال یہ کراؤڈ تھا۔ دیکھیں بازار تھے، جی آپ نے لوگوں کی جانکاری کرنی ہے کہ کتنی تعداد میں ہیں، وہ کھلے میدان میں نظر آتے ہیں۔ جی لیکن جب بازار میں آپ گاڑیوں میں سوار، تو وہاں دکاندار بھی ہیں، دکانیں بھی ہیں، راستے بھی تنگ جی ہوتے بالکل۔ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ مد نظر رکھیں تو میں کہتا ہوں ایک گزار حال شو تھا۔ پھر اس میں کراچی 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں یہی کا تو میں شہر بات ہے، کر رہا ہوں۔ 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا شہر ہے، کم از کم 1 لاکھ لوگ بھی نکلتے نا تو سامنے نظر آتے، ازدحام ہوتا۔ 20,000 بھی نہیں تھے جی، 10,000 بھی نہیں تھے۔ بہرحال جی شریف افضل مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اڈیالہ کے باہر جو منگل کے روز وہاں پر سٹ ان کرتی ہے تحریک انصاف بھی نہ کہیں علیمہ خانم صاحبہ، انہوں نے پہلے کہا جی کہ 10,000 بندے آئیں، پھر دیکھا 1 ملین لوگ آ گئے وہاں پر۔ تو یہ ملینز کے نمبر کہاں سے آ رہے ہیں؟ اتنی زیادہ بڑی تعداد کیوں آ رہی ہے علیمہ خانم کے لیے کہ وہاں پر تو پولیس کی جو ہے وہ کہتے ہیں نا وہ ٹانگیں کام جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہے پولیس کہ اب ہم کریں کیا، ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ لرزا جاتی ہے علیمہ خانم کے جو ہے نا جلال کے سامنے۔ تو یہ بتائیں کہ یہ کیوں جو ہے وہ اتنی دلچسپی کا اظہار کر رہی ہے، ایون کہ تنظیم تک، مطلب میں سائیکاسٹکلی بات کر رہا ہوں، اگر سچی بات کروں تو تنظیم تک کے لوگ نہیں آ رہے علیمہ خانم کے لیے، وجہ کیا آخر؟ محترمہ جو ہیں وہ اب ایک یہ طریقہ جو ہے بھاگ گیا ہے ان کو کہ اڈیالہ کے سامنے میلہ لگ جاتا ہے ان کا، اور میڈیا پہ جو ہے ریلیونٹ ہو جاتی ہے، اور یہی بات ہوتی ہے ہمارا بھائی ہمارا بھائی۔ جی تو خان کی بین نہ ہوتی تو کہیں پر تو شمار بھی نہ ہوتا۔ صحیح۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ ٹک ٹاک بنانے چلے جاتے ہیں، جو جاتے بھی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کراؤڈ 10,000 بھی اگر جمع نہیں ہوتا ہے تو سوچنا تو چاہیے۔ 1,000 نہیں ہوتا جی؟ نہیں، 10,000 اگر آپ نے طلب کیے اور نہیں آتے ہیں جی تو سوچنا چاہیے کہ یا تو لوگ آپ کے لیے نہیں آ رہے ہیں، آپ کے کہنے پہ نہیں آ رہے ہیں، اور جن کے کہنے پہ لوگ نکلتے ہیں ان کو تو ادموا کر دیا ہے۔ تو باقی جو ہے دیکھیں 8 ماہ سے یہ ڈرامہ چل رہا ہے، پھر رات کو انتظار ہوتا ہے کہ بس پانی آئے گا کہ قصہ جو ہے ختم۔ جب وہ کسی طریقے پر ایس ایچ او کی یقین دہانی پر جو ہے وہ کال آف کر دیتے ہیں دھرنا۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر آپ کی اس طریقے سے آپ کی دال نہیں گل رہی ہے، آپ کی بات نہیں مانی جا رہی ہے، تو کوئی پلان بھی کریں نا، جائیں جرت کریں اور اسلام آباد میں یہی کریں، اسلام آباد میں جا کے ہائی کورٹ کے سامنے کریں، اسلام آباد میں جا کے آپ عدالتوں کے سامنے کر لیں، اسلام آباد میں جا کے ڈی چوک پہ کر لیں، ایک 48 کیمپ تو بنا دیں، علامتی 48 کیمپ کہیں پر پبلک جگہ پہ بنا دیں۔ لیکن ان کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں لاٹھی پڑے گی، اور پنڈی والے جو ہیں، جو انتظامیہ ہیں، وہ بھی شاید اس ڈرامے بازی کا حصہ ہے، وہ بھی جناب کبھی پانی پھینک دیتے ہیں، اور بھائی کم وقت تو پانی پھینکنے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے سافٹ طریقہ ہے جی کسی کو کراؤڈ کو ڈسپرس کرنے کا۔ شریف افضل مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آنے والے 6 ماہ میں، 1 سال میں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کم بیک کر پائے گی مذاکرات کے ذریعے،
دوبارہ یعنی اپنی ایک مین سٹریم پارٹی کا درجہ حاصل کر سکے گی؟ کیونکہ 9 مئی کے بعد سے جو سٹیٹس ہے ایک مین سٹریم پارٹی کا، وہ کلیم تو کر رہی ہے تحریک انصاف، لیکن اس کو مل نہیں رہا. ان کے خلاف پابندیاں بھی آ جاتی ہیں، کریک ڈاؤن بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے، انہیں کہ جلسہ بھی نہیں کرنے دیا جاتا. کہ جہاں تک اگر یہ کہنا، پارٹی جو ہے پی ٹی آئی ایک قومی پارٹی ہے. میں اچھی طرح اس میں اچھے برے عناصر ہوں گے. جی. اس نے چاروں صوبوں میں، مرکز میں 8 فروری کو مینڈیٹ حاصل کیا. اس کا بیانیہ ہمیشہ پرو پاکستان رہا ہے. اس میں ایسے نالائق لوگ ہوں گے جو بعض اوقات ان کی سلپ آف ٹنگ جو ہیں وہ پارٹی کے لیے تانا بن جاتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر جو ہے 6 ماہ میں اگر کوئی دیکھے گا تو اگر حقیقت کے چشمے سے دیکھیں تو پارٹی سلولی اسٹیڈلی اپنی جو یکجہتی ہے، جو اتحاد ہیں، وہ ہر روز کے ساتھ کھوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. پارٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ بڑے ڈسہارٹنڈ ہیں. آپ نے سینٹ میں، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے جوگے ان کو قابل ہی نہیں سمجھا کہ اپنے لوگوں کو آپ اپوزیشن لیڈر بنا اب محمود خان تو نوٹیفائی ہو گئے نا جی. نوٹیفائی ہو گئے. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ اب اگر ایک سیاسی ورکر کا کیا فیوچر ہے اس پارٹی میں، جس میں جب موقع آ گیا تو آپ نے ڈھونڈ کے کہیں اور سے جو ہیں آؤٹ سورس کر دیا. پھر جو ہیں پارٹی میں اختلافات ہیں جو کہ ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں حتیٰ کہ جنید اکبر خان، عاطف خان، اسد قیصر وغیرہ بھی کے پی میں سائیڈ لائن ہو چکے ہیں. علی امین خان تو اٹھائے گئے، ہماری تو فنڈز بند کر دیے گئے. لیکن یہ اس وقت کی خاموشی ہیں. آنے والے وقت میں یہ بھی میرا خیال ہے رد عمل تو دیں گے. اچھا. ہاں، بلکہ میں تو یہ بھی آج آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا دوں کہ جنید اکبر خان کو ہٹانے کے لیے بڑی سیریس کوششیں ہو رہی ہے. اچھا. ہاں، یعنی پروونشل پریزیڈنٹ شپ سے، جی پی ایس سی سے تو ویسے ان سے ریزائن دلوا دیا عمران خان نے. تو یہ کیا فیصلہ تھا؟ یعنی لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے پی ٹی آئی شور کر رہی تھی کہ جناب نامنیٹ کیا جائے، لیکن جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں جو کہ بیسکلی ایک شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے، اس سے جناب استعفے دلوا دیے. یہ کیا تضادات تھے؟ میرا خیال ہے اگر آپ دیکھیں نا، یہ بھی خان کو جو مشورہ دیتے ہیں، جو اڈیالہ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ نت نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں جس سے پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرین کو بے توقیر کیا جا سکے. صحیح. اب آخری ایک چیز رہ گئی ہے کہ یہ ایم این ایز کیوں ہیں، سینیٹرز کیوں ہیں. یہ بھی مطلب ہے اگر ان کے لیے چھوڑ دیا جائے تو یہ تو اس پہ بھی کاٹھا لگا دے کہ جی پارلیمان سے استعفیٰ ہی دے دے. یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ تھا وہ ایک ناقص فیصلہ تھا. پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی نے اس لیا تو عمران خان صاحب نے نا. نہیں، دیکھیں ہر ایک فیصلہ عمران خان کو ٹریبیوٹ ہوتا ہے. فیصلے کون کرواتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک خان صاحب ایک حصار میں ہے. ٹھیک ہے. اور اس حصار سے نکل نہیں پا رہے ہیں. جو لوگ ان کو نکال سکتے ہیں وہ ان سے ڈر رہے ہیں کہ حقیقت بتائیں گے تو یہ ناراض ہوں گے. اور پارٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں، پارٹی میں جو ہے ایک مناپلی سی قائم ہے اور یہ شاید مارچ تک چلے گی. یہ میں آپ کو بتا دوں، مارچ کے بعد کوئی راستہ پارٹی نے، سوشل میڈیا نے اور عوام نے ان کو نہیں دینا ہے. گزشتہ 1 سال 1.25 سال سے لے کر آج تک پارٹی کی کوئی بھی ایسی کامیابی نہیں ہے جس پہ یہ جو لوگ قابض ہیں وہ کلیم کر سکیں کہ ہم نے یہ کارنامہ سر انجام دیا. وہ کارنامہ بتاتے ہیں نا کہ علی امین سے استعفیٰ دلوا کر تو سہیل آفریدی کو ہم نے وزیر اعلیٰ بنوا لی ہے. اچھا، ایک بات سمجھ نہیں آئی. علی امین کا بیان آیا ہے جی کہ شواہد ریاست پاکستان کے پاس موجود ہیں، افغانستان کی سرزمین پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، جبکہ سہیل آفریدی صاحب فرماتے ہیں کہ ریاست پاکستان کو اس کے شواہد دینے چاہیے. اب یہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف گزشتہ 20-25 سالوں سے یہ دراندازی کے لیے افغان سرزمین استعمال ہوئی ہے، ہو رہی ہے. اب جو سہیل آفریدی صاحب نے بات کی ہے، وزیر اعلیٰ کے منصب پہ فائز ہو کے ایک ایسا نیریٹو دینا جو بالکل ریاست کے مفادات سے ٹکراؤ رکھتا ہے، جو حقائق سے ٹکراؤ رکھتا ہے، یا تو میں اسے سلپ آف ٹنگ کہوں گا، یا پھر میں سمجھتا ہوں کہ بات وہ کوئی اور کہنا چاہتے تھے اور نکل کوئی اور بات گئی.
میں اتنے کچے ہیں جی زبان کے اور الفاظ ادا کرنے کے؟ یہ آپ دیکھیں نا، اگر اتنا کچا آدمی ہے تو پھر وزیر اعلیٰ کیوں ہے جی؟ نہیں دیکھیں، ابھی وقت کے ساتھ تجربہ آئے گا، سیکھے گا. تو تجربہ عثمان بزدار کی طرح یہ بھی تجربہ حاصل کریں گے وزارت اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھ کر؟ ویسے بھی یہی تجربہ گاہ تو ہیں، تجربے تو ہوتے رہتے ہیں، یہ بھی سیکھ لے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ ویسے دلچسپ بات ہے، کرپشن ہے کے پی کے اندر، صوبائی حکومت کے اندر؟ کرپشن پورے ملک میں ہے. کے پی کے اندر صاف شفاف تو ایک جماعت ہے نا جی؟ بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، نوکریوں بیوروکریسی میں کے اندر ہے یا پولیٹیشنز کے اندر؟ بیوروکریسی جو ہے زیادہ کرپٹ ہیں، اور پالیٹیشنز بھی ہر وقت مطلب ہے کوئی نہ کوئی ہاتھ مارتے رہتے ہیں. بہت سارے شواہد اور حقائق ہیں میرے پاس، لیکن پی ٹی آئی بدنام ہوگی. اور مسئلہ یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کرپشن کے وکٹم کے پی کے عوام ہیں، اور نتائج کچھ نہیں ہوں گے. مطلب یہ ہے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا، رفاہ عامہ کے کام کرنا. اب جب آپ 2 ارب روپے کا ایک پروجیکٹ اپنے 10 کروڑ کی کرپشن کے بین چڑھا دیتے ہیں تو وہ 2 ارب عوام کے تو ضائع ہو جاتے ضائع ہیں. ہو گئے. اور زیادہ تر جو ہیں جتنے بھی میں نے خود تجربہ کیا ہے، جن لوگوں کو فنڈ ملتے ہیں وہی ٹھیکیدار بھی بن جاتے ہیں، اچھا، خود ہی ٹھیکیدار بھی بنے ہوتے ہیں. بہت سارے شواہد ہیں. اور اس کے علاوہ بیوروکریسی جو ہے فنڈ کی تقسیم وہ کرتی ہے اور منمانی کرتی ہے. اور بعض علاقوں میں اگر آپ خیبر پختونخوا کی بجٹ کی یا پیسوں کی تقسیم دیکھ لیں تو ایک ضلع ایسا ہوگا، مثال کے طور پہ کرک یا فار دیٹ میٹر کوٹ، جس کو 50 کروڑ ملے ہوں گے. دوسرا ضلع ہوگا مثال کے طور پہ نوشیرہ، ویسے مثال دے رہا ہوں، یا سوا بھی، اس کو جناب 10 ارب ملے ہوں گے. تو یہ ایک انتہائی منصفانہ تقسیم نہیں ہے فنڈز غیر کی. منصفانہ تقسیم. پھر یہ بھی پریارٹی نہیں ہے کہ کون سے اضلاع پسماندہ ہیں، غریب ہیں، ان کو ترجیح دینی چاہیے. جو جتنا زورور ہے صوبائی حکومت میں وہ اتنے لے جاتا ہے. آج کل کون زورآور ہے؟ آج کل تو دیکھیں مینا خان. مینا خان تو شیڈو چیف منسٹر بنا ہوا ہے. وہ تو بلکہ کسی میٹنگ میں بھی اس نے کہا تھا کہ جی اور جو گروپ ان کے ساتھ نظر آتا ہے. لیکن اس کا ایک نقصان ہوا ہے کہ بہت سارے ایم پی ایز اور پارٹی کے لیڈرز الائنیٹ ہو گئے ہیں، علیحدہ ہو گئے ہیں. ان کو وہ ناراض ہیں اس صوبائی حکومت کے اس طرح غیر منصفانہ تقسیم آف ریسورسز سے. علی بن گنڈا پور مجھے کوئی زیادہ پریشان دکھائی نہیں دے رہے وزارت اعلیٰ چھوڑنے کے بعد. ایک وزارت اعلیٰ کا ایسا عہدہ ہوتا ہے جو بندے کے پاس ہو، جب جائے تو وہ دکھی دکھائی دیتا ہے. علی مین مطلب مجھے انہوں نے 50 کروڑ پہ ہر جانے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، لیکن میری اپنی فیل ہے، جو میں نے اپنی آبزرویشن ان کو دیکھ کر، کہ ہی از ہیپی، جی چھوڑنے کے بعد بھی خوش ہے. دیکھیں علی امین خان کے ہر ایک عادت، حرکت، قربانی اور جو اس نے اپنے وسائل پارٹی کے لیے، اس کا مذاق بنایا گیا. دیکھیں 4 ڈرون اٹیک ہوئے اس کے دور میں. جی موجودہ دور میں 4 ماہ میں 25 ڈرون اٹیک ہوئے. 4 ڈرون پہ سوشل میڈیا نے، پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے اس کو تن کے رکھا، اور انہوں نے کمپنسیشن بھی دی اور پرچے بھی کیے. یہ 4 ڈرون یہ سارے ڈرون ان کا ذکر کر رہا ہوں جو فرینڈلی یا آپ اس کو کہہ دیں کولیٹرل ڈیمیج کے جو اٹیکس ہیں. یہ وہ نہیں ہے جو ملیٹنٹس پہ ہوئے ہیں. اچھا جی. پی ٹی آئی یعنی روزانہ اس کی ٹرولنگ ہوتی تھی اس پہ. پھر آپ نے دیکھا شہداء کے گھروں کو پیسے اس نے دیے، جلسے جلوس اس نے آرگنائز کیے. عمران خان صاحب کے تمام مقدمات کے پیسے انہوں نے دیے. تمام کراؤڈ پولر وہ بھی تھا. وہ تو بدرجہ بہت بڑے بڑے جلوس لے کر آیا. پھر چیف منسٹر ہوتے ہوئے بھی اگر وہ کہیں پہ پناہ لیتا تھا یا چھپ جاتا تھا، اس کی بھی تصدیق ہوتی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے جو 9 مئی کے شہداء میں ان کے مقدمات میں جو دلچسپی لی، 26 نومبر کے ہر شہید کے گھر میں جا کے 1 کروڑ دیا، یہ ساری چیزیں. اور پھر پارٹی کے اندر ہر ایم پی اے کو یہ جلوس لانے کے خرچے دیتا تھا، ڈیزل کے، پیٹرول کے. جو لوگ گرفتار ہوتے تھے ان کو وکلا. کسی
بھی اس کے عمل کی ستائش نہیں کی گئی، مذاق اڑایا گیا۔ 3 دفعہ خان کو رہا کروانے میں اس شخص کا کلیدی کردار تھا، 3 دفعہ بات بنتے بنتے ٹل گئی۔ اور یہ اب جب ہٹ گئے ہیں تو اس کا عشر عشیر بھی کوئی پورا کر کے دکھا دے، عشر عشیر بھی کوئی علی امین خان کا پورا کر کے دکھا دے تو سب سے پہلے میں سپورٹ میں آؤں گا اور کھل کے کہوں گا کہ واقعی۔ دوسری بات یہ، علی امین جو ہیں وہ زبان سے اور پرسیپشن سے لوگوں کو جو ہیں ایگریسو اور کچھ اس طرح لگتا ہے جیسے خوشگوار تاثرات نہیں چھوڑتا ہے، لیکن جب آپ اس کو قریب سے دیکھیں گے نا، وہ بہت ہی زیادہ غنی آدمی ہے، صحیح، وہ غربا کی بڑی مدد کرتا ہے، وہ بیماروں میں ذاتی دلچسپیاں لیتا ہے، وہ پارٹی کے، یعنی میں آپ کو بتاؤں صبح سویرے یہ کمی اٹھتا تھا، لیکن جس دن ورکروں کی کیسز ہوتے تھے یہ صبح سے مجھے فون کرتا تھا کہ جی آج فلاں عدالت میں جاؤ، یعنی اس کو عدالت بھی یاد ہوتی تھی۔ تو یہ ایک شخص جو اتنا کیئرنگ ہو، لیکن یہ ہے کہ افسوس ہے اس کی قدر نہیں کی گئی۔ اب پارٹی کو ایک پیمانہ رکھنا چاہیے، اس کے تمام کامیابیاں یا ناکامیاں وہ بھی، اور ساتھ میں موجودہ حکومت کی، اور کوئی 6 ماہ بعد ذرا تقابلی جائزہ کر لیں کہ اس نے کیا کر کے دیا اور اس کو کیا ہم نے صلہ دیا، غدار بنا دیا، فلاں بنا دیا، میر وہ جعفر۔ نماز پڑھنے نہیں جانے دے رہے تھے، وہ نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہ رہا تھا کہ تم بھاگ جاؤ گے، کہتا ہے نہیں بھاگوں گا، اور وہ کہہ رہا ہے میں نہیں بھاگوں گا۔ اور دیکھیں نا، یہ پرسیپشن بنا کتنے دی اپنے کول کا دنی، اس نے کہا اگر خان بھی مجھے کہے گا نا میں دوبارہ چیف منسٹر نہیں بنوں گا، تو لہٰذا لوگوں کی اپنی ایک انا ہوتی ہے، جی، آپ نے اس کو فارغ کرنا تھا تو بلا کے اس کو کہتے کہ آپ خود ہی مستعفی استعفیٰ دے ہو دو۔ جائیں۔ ہاں آپ نے اس کو برطرف کیا۔ جی، لوگوں کی اناؤں کو ٹھیس پہنچتی ہے تصدیق کی ہے، اور تضیق ہوتی ہے۔ تصدیق کی ہے۔ یہ بتائیے گا سر کہ اگر علیمہ خانم سزا ہوتی ہیں، جو کہ ہو جائیں گی 26 نومبر والا مقدمہ جو ان کا ہے، اس کے بعد پارٹی میں کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ پارٹی میں بہتری آ سکتی ہے؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ سزا ہونے کے بعد باہر آ جائیں گی، قربانی ذرا زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایسے اطلاعات ہیں، لیکن اگر لانگ سینٹنس ہوگی تو پھر جلدی میرا باہر خیال نہیں ہے شرط لگا لیتے ہیں، ہمارا بھی تجربہ ہے سیاسی، مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جس تیزی سے یہ ٹرائل چل رہے ہیں، جی، تو اگر سزا ہوتی ہیں تو سزا پہ تو پھر یقیناً بڑی قربانی ہے، لیکن پھر باہر بھی آ جائیں گی اور یوں جو ہے سزا یابی کا کریڈٹ بھی ہوگا۔ اچھا، بشریٰ بیگم باہر آتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ فی الوقت تو بشریٰ بی بی اور خان دونوں جو ہیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہیں، جب تک پارٹی کوئی طاقت نہ پکڑے، کوئی احتجاجی وہ تو حالات نظر ہی نہیں آ رہے۔ بہرحال یہ اتنی بڑی پارٹی کا بڑوں کا ان کے افعال، ان کی پالیسیوں کی ناکامی ہے۔ شیر افضل مروت کس کو پی ٹی آئی کے اندر ولن تصور کرتا ہے؟ سب سے بڑا ولن؟ سب سے بڑا ولن وہ غلط فیصلے ہیں جو خان سے کروائے جاتے ہیں۔ شبلی فراز؟ شبلی فراز تو اب کی سائے پاری نہ ہو گیا ہے۔ اچھا، اور اس وقت سلمان اکرم راجہ صاحب؟ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قد کاٹ کے وہ وکیل ہے نا، اس سے بہت ہی چھوٹے سائز کے سیاستدان ہیں۔ اچھا، میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے، میری ذاتی رائے بھی ان سے متعلق یہی ہے۔ تو مطلب آخری کوشچن میں آپ سے پوچھوں گا جی، آنے والے دنوں کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، جو تحریک انصاف کی جو باہر سے آپریٹ ہو رہی ہے، آپ اس کے آپریشنز ود ان پی ٹی آئی کسی کو مل سکیں، یا وہ باہر سے آپریٹ ہوتی رہے گی اور جبران الیاس اس کے ساتھ کھیلتا رہے گا؟ 2 فیصلے کر لیں پی ٹی آئی، ایک تو احتجاج کے لیے احتجاج کمیٹی بنا دے، ٹھیک ہے، ملک گیر، اور ایکسکلوسیولی ان لوگوں کو ذمہ داری دے، ٹھیک ہے، اور تمام پارٹی کو اس کمیٹی کے تابع کر دیں۔ اور دوسرا، سوشل میڈیا جو ہے اس کی باغ ڈور کسی بھی سنجیدہ اور سینئر لیڈر کو جو پاکستان میں ہو اس کے حوالے ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان میں جو سیاست کے ڈائنامکس ہیں
سوشل میڈیا اور پی ٹی آئی کے مابین بہت بڑا گلف ہے. وہ اپنے تئیں جو جس جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے مقاصد کے لیے یا ڈالروں کے لیے یا پھر ان کی سوچ ہی یہ ہوتی ہے کہ گویا جدھر ہیومن رائٹس کا معیار جہاں ان ممالک میں ہوتا ہے اور پاکستان میں بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو لہٰذا جب تک یہ کسی ذمہ دار شخص کے ہاتھ میں نہ دی جائے اور اس کی نوک ڈائریکشن درست نہ کی جائے، پی ٹی آئی جو ہیں یہ تکالیف سہتی رہے گی. آ سکتی ہے اسلام پاکستان میں، یا آپ کو ایسا ہوتا نظر نہیں آ میرا رہا؟ خیال ہے کہ یہ ممکن ہے کیونکہ ناک تک آئی ہوئی ہے پارٹی سوشل میڈیا سے. تھینک یو ویری مچ، شکریہ. بہت شکریہ جی.